مسلمانوں کے یہاں اللہ کی قسم شبینہ قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک رات میں پورا قرآن پڑھ دیا جاتا ہے، 7 راتوں کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا جاتا ہے، 5 راتوں کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم گویا کہ ایک کھلواڑ بنا لیا مسلمانوں نے، گڑبڑ گڑبڑ یعلمون، گڑبڑ گڑبڑ تعلمون، کوئی حروف آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ اس قدر قرآن کریم کے ساتھ بے حرمتی کری جاتی ہے۔ اگر یہی کوئی دوسرا کرے نا، ہم اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اس کے ساتھ ہم زیادتی کریں گے، مار پیٹ کریں گے، لیکن ہم خود کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم آیا ہے سمجھ کر کے پڑھنے کے لیے، قرآن کریم آیا ہے اللہ کے احکامات کو سمجھ کر کے اس کے اوپر پریکٹیکل کیا جائے، عمل کیا جائے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے آپ سے خوش ہو۔ اس لیے آیا قرآن کریم۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی جنتر منتر کی کتاب ہے، جادو ٹونا کی کتاب، نہ نہ نہ، اس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ وہ قرآن ہے کہ قرآن پڑھنے والا اس کو ہدایت مل جاتی ہے اور اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ کیا مل جاتا ہے؟ دل کو سکون مل جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن کریم کے ذکر کرنے سے، اس قرآن کریم کے پڑھنے سے انسان کو اس کے دل کے اندر اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پریشان حال ہے قرآن کریم سے رابطہ کریں، پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ جائیں، پریشان حال ہے نوافل کا اہتمام کریں، پریشان حال ہے اللہ کے سامنے، اس کے سامنے لمبا سجدہ کریں، دعاؤں میں اللہ کو یاد کریں۔ دعا بہت ساری نہیں یاد ہے تو اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، پنجابی والا پنجابی زبان میں کر لے، اردو والا اردو زبان میں کر لے، ملیالم والا ملیالم زبان میں کر لے۔ ہاں، نفل نمازوں میں، فرض نمازوں میں نہیں۔ آپ نفل نماز پڑھ رہے، لمبا سجدہ کریں، لمبا سجدہ کرنے کے بعد آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، سیاکار، بد کردار، بد اعمال، اللہ تیری ذات بڑی عظیم ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، لہذا تو ہمارے ذات کے ساتھ کیا کر دے، درگزر کا معاملہ کر دے۔ اس طریقے کا معاملہ کریں، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں خیر آئیں گے، بھلائیاں آئیں گی۔